بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1466 ہے اور آج سورۃ الشعراء کی 6 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 43 تا 48، 43 to 48۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 6 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال لهم موسى القوا ما انتم ملقون فالقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون انا لنحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، قال لهم، کہا ان سے، موسیٰ حضرت موسیٰ نے، القو، ڈالو تم، ما جو کچھ، انتم ملقون، تم ڈالنے والے ہو، فالقو، ان جادوگروں نے ڈالی، حبالہم، اپنی رسیاں، وعصیہم، اور اپنی لاٹھیاں، وقالوا، اور انہوں نے کہا، بعزت فرعون، عزت فرعون کی قسم، انا، بلا شبہ ہم ہی، لنحن الغالبون، ہم ہی غالب ہیں۔ فالقا، پھر ڈالا، موسیٰ، حضرت موسیٰ نے، عصاہ، اپنا عصا، فإذا، تو ناگہاں، ہی تلقف، وہ نگلتا تھا، ما جو کچھ، یافکون، وہ جھوٹ باندھتے تھے، فألقیا، چنانچہ گرا دیے گئے، السحرۃ، وہ جادوگر، ساجدین، سجدہ کرتے ہوئے، قالوا، انہوں نے کہا، آمنا، ہم ایمان لائے، برب العالمین، رب العالمین کے ساتھ، رب موسیٰ، جو موسیٰ کا رب ہے، وہ ہارون، اور ہارون کا۔ ترجمہ یوں ہے، موسیٰ نے ان سے کہا کہ جو چیز ڈالنی چاہتے ہو ڈالو، تو انہوں نے، جادوگروں نے، اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈالی اور کہنے لگے کہ فرعون کے اقبال کی، عزت کی قسم، ہم ضرور غالب رہیں گے۔ پھر موسیٰ نے اپنی لاٹھی ڈالی تو وہ ان چیزوں کو جو جادوگروں نے بنائی تھی یکایک نگلنے لگی۔ تب جادوگر سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے، ہم تمام جہاں کے مالک پر ایمان لائے جو موسیٰ اور ہارون کا مالک ہے۔ ان 6 آیتوں میں 6 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان جادوگروں سے کہا کہ جو چیز ڈالنی چاہتے ہو ڈالو۔ دوسری بات، جادوگروں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈال دی۔ تیسری بات، جادوگر کہنے لگے کہ فرعون کی عزت کی قسم، ہم ضرور غالب آئیں گے۔ چوتھی بات، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی ڈالی تو وہ ان چیزوں کو جو جادوگروں نے بنائی تھی یکایک نگلنے لگی۔ پانچویں بات، تب جادوگر سجدے میں گر پڑے۔ چھٹی بات، کہنے لگے کہ ہم تمام جہاں کے مالک پر ایمان لے آئے جو موسیٰ اور ہارون کا مالک ہے۔ بزرگان محترم، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام، جادوگر اور سارے لوگ جمع ہو گئے اور موضوع بحث یہ بات ہوئی کہ اپنی چیز کون پہلے ڈالے گا، حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈالیں گے یا جادوگر پہلے ڈالیں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خود پہل کی اور جادوگروں سے کہا کہ القوا ما انتم ملقون، ڈالو جو کچھ کہ تم ڈالنا چاہتے ہو۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں کو ایک طرح اجازت دی کہ پہلے وہ ڈالیں جو کچھ کہ وہ ڈالنے والے ہیں۔ چنانچہ جادوگروں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈال دیں، اور ان جادوگروں نے لاٹھیوں اور رسیوں کو ڈالتے ہوئے فرعون کی عزت کی قسم کھائی کہ فرعون کی عزت کی قسم، اس کے اقبال کی قسم، ہم ہی غالب رہیں گے اور ہم کو ہی فتح نصیب ہوگی۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا، وہی عصا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا تھا، جس عصا کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے؟ قَالَ هِيَ عَصَايَ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ میرا عصا ہے، میری لاٹھی ہے، أَتَوَكَّأُ بِهَا، میں اس سے ٹیک لگاتا ہوں، اعوذ بها علی غنمی،
اور میں اس سے بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ، اور میرے لیے اس میں بہت سے دیگر کام بھی ہیں۔ وہی عصا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر ڈال دیا، وہ اژدہا بن گیا، اور اژدہا بن کر اس نے ان ساری لاٹھیوں اور رسیوں کو نگلنا شروع کیا، جو لاٹھیاں اور رسیاں لوگوں کے خیال میں سانپ لگ رہی تھی۔ جب جادوگروں نے یہ منظر دیکھا کہ ان کی ساری لاٹھیوں اور رسیوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک عصا نگل رہا ہے، اور وہ جادوگر بھی ایک دو نہیں بلکہ ہزاروں میں تھے، بعض مفسرین نے ان جادوگروں کی تعداد 12,000 لکھی، 12,000 جادوگر تھے، اللہ اکبر۔ اور ان سارے جادوگروں نے اپنے ہاتھوں سے لاٹھیاں اور رسیاں ڈالی تھی، تو تعداد آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی تھی ہوگی، اللہ اکبر۔ بس وہی ایک عصا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ڈالا ہوا ان تمام رسیوں کو اور لاٹھیوں کو نگلتا چلا جا رہا ہے، اور اس نے ساری لاٹھیوں اور رسیوں کو نگل کر پورا میدان ہی صاف کر دیا، اللہ اکبر۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 66، 67 اور 68، 66، 67 اور 68 میں ان رسیوں اور لاٹھیوں کے بارے میں یوں کہا گیا، فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنتَ الْأَعْلَىٰ فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ۔ یعنی جب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھیاں ڈالی، جادوگروں نے اپنی لاٹھیاں ڈالی، اپنی رسیاں ڈالی اور اپنی لاٹھیاں ڈالی، تو لوگوں کو ایسے معلوم ہوا ان کے جادو سے کہ وہ دوڑ رہی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اپنے دل میں خوف ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ ڈرنے کی گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ ہی غالب آئیں گے۔ جب ان جادوگروں نے ڈالا تھا، سورہ آراف میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے اور سورہ طٰہٰ میں بھی ہے، یہ ساری چیزیں بتائی گئی ہیں کہ بس لوگوں کو سحر کی وجہ سے اسے معلوم ہوا، اور یوں سمجھے لوگ کہ بہت بڑا جادو ہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک عصے نے ان تمام کے کاموں کو تمام کر دیا۔ اس مقابلے میں حق کا بول بالا ہوا، باطل کا منہ کالا ہوا، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا۔ اس منظر میں جادوگروں کو اس قدر متاثر کر دیا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سمجھ گئے کہ جو چیز حضرت موسیٰ نے پیش کی ہے وہ جادو کی کوئی چیز نہیں ہے، یہ کسی انسان کا کمال نہیں ہو سکتا، اس کے پیچھے کوئی بڑی طاقت ہے۔ وہ سمجھ گئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس رب العالمین کے وجود کا دعویٰ کر رہے ہیں وہ حق ہے، یقیناً حضرت موسیٰ اللہ کے نبی ہیں۔ چنانچہ سارے ہی جادوگر جو ہزاروں کی تعداد میں تھے سجدے میں گر پڑے۔ وہ جادوگر سمجھ گئے کہ موسیٰ نے جو چیز پیدا کی ہے وہ کسی انسان کی طاقت کی چیز نہیں ہے، کسی بشر سے یہ ممکن نہیں ہے، یہ سب کچھ موسیٰ اور ہارون کے رب کی قدرت اور اس کا کمال ہے۔ وہ اس منظر کو دیکھ کر بے قابو ہو گئے اور ایک اللہ کے آگے سجدے میں گر پڑے، اور سارے ہی جادوگروں نے اعلان کر دیا کہ ہم آمنا برب العالمین، ہم رب العالمین پر ایمان لائے، رب موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لیا ہے۔ ان جادوگروں کو جب حق اور حقیقت معلوم ہو گئی، ان کو سمجھ میں آ گیا حق یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے فرعون کی بادشاہت اور اس کے دبدبے کی کوئی پرواہ نہیں کی، اور نہ ہی ان سے ملنے والے اجر اور معاوضے کی کوئی پرواہ کی۔ یہ ہے ایمان۔ ہم سب کو چاہیے کہ جادوگروں کا جو ایمان ہے اس ایمان پر ہم غور کریں کہ برسوں سے ہم مومن ہیں، مگر ہم بہت سی چیزوں کی پرواہ کرتے ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں اللہ کے سامنے۔ جادوگروں نے جو ابھی ایمان لائے ہیں ان کی حالت یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کو کسی سے ڈرنا اٹھنا نہیں ہے، بس ہم اپنا رب پر ایمان لے آئے۔ پھر دیکھیے آگے کیا ہوتا ہے، اس کو ہم اگلے درس میں سنتے ہیں کہ فرعون نے ان جادوگروں سے کیا کہا اور انہوں نے فرعون کو کیا جواب